الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. یمحق اللہ مٹاتا ہے اللہ الربا سود کو. یمحق اللہ الربا اللہ سود کو مٹاتا ہے. ویربی اور بڑھاتا ہے الصدقات صدقات کو. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب اور اللہ پسند نہیں کرتا کل ہر کفار ناشکرے کو اثیم گناہگار کو. واللہ لا یحب کل کفار اثیم اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گناہگار ہو. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم اور اللہ ناپسند کرتا ہے اس شخص کو جو ناشکرا گناہگار ہو. ان الذین بے شک جو لوگ ایمان لائیں وعملوا الصالحات اور نیک عمل کریں واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کریں وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیں لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہوگا عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ہاں وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے. ولا خوف علیہم اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر. ولا خوف علیہم اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر. ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ولا خوف علیہم اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر. ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ہاں وہ لوگ جو ایمان لائیں نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا. گزشتہ سبق میں جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابتداً اپنے راستے میں خرچ کرنے کے کچھ آداب ذکر کیے تھے اور اس کے بعد جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے
قیامت والے دن سود خور کس انداز میں اٹھیں گے اس کا تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا۔ آج کا یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اس سبق میں اللہ تعالی نے سود کی لعنت سے نجات دلانے کا تعزیری طریقہ بیان فرمایا ہے، لیکن اس تعزیری طریقے پر عمل کرنے کے لیے پہلی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو۔ اسلامی نظام ہوگا، اسلامی حکومت ہوگی تو وہی اس پر عمل کروا سکے گی۔ اسلامی حکومت نہیں ہوگی تو صحیح طور پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالی فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گناہگار۔ یہاں پہ اللہ تعالی نے صدقات کی برکت بیان فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے سود کی جو برائی ہے، سود کی جو نفرت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ سود میں اور صدقات میں جو بڑا فرق ہے، جو بنیادی فرق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرق ہے کہ صدقات کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں، اور سود کی جو نحوست ہے اس کی وجہ سے انسان کا مال برباد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور تفسیر عثمانی ہے، چھپی ہوئی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سود کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے ایک شخص بیمار ہے اور اس کے جسم میں بیماری کی وجہ سے ورم آ گیا ہے۔ ظاہر ہے جسم پر جب ورم آ جائے تو انسان کا جسم پھول جاتا ہے۔ اب وہ اپنے جسم کے پھولنے کو سمجھ رہا ہے کہ میں موٹا ہو گیا اور میں پہلوان بن گیا۔ ظاہر ہے یہ اس کی نادانی ہے، کم فہمی ہے کہ جو ظاہری طور پر اس کے جسم پر ورم ہے یا سوجن ہے یا پھولنا ہے، اس کو وہ سمجھ رہا ہے میرے اندر طاقت آ گئی ہے، حالانکہ طاقت تو اس کے جسم کے اندر نہیں ہے، بلکہ طاقت اس کے جسم میں ختم ہو گئی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ بیماری اسے بالآخر موت تک لے جائے۔ اسی طرح جو سودی رقم ہے، بظاہر تو یوں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کا مال جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، لیکن یہ جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے مال بڑھتا ہوا، یہ دراصل اس کی مال کی تباہی کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ کیسے کہ اس کو مال نظر آ رہا ہے میرا بڑھ رہا ہے، اب یہ ہر ایک کو اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ شخص مجبور ہے، اس کی اس مجبوری سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، بیمار ہے تو بیماری کی مجبوری ہے، اس کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں بیمار کی مدد کروں، بلکہ یہ کہے گا کہ اس بیمار کو میں پیسے دے کر کیسے اس سے نفع کما دوں۔ اور وہ ہر بندے کو، رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، اور ضرورت مند ہے، ضرورت مند نہیں ہے، ہر آدمی کو وہ اسی نظر سے دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہر آدمی کو اسی نظر سے دیکھے گا
تو بلا آخر اس کا مال ختم ہو جائے گا اور اس کے مال کی برکت اٹھ جائے گی، وہ پیسے 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 کے پیچھے ہر طرف دوڑ رہا ہوگا، اس کا سکون برباد ہو جائے گا، اس کا چین ختم ہو جائے گا۔ اور جو صدقات ہیں، صدقات کی مثال مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں، یوں سمجھو کہ انسان بیمار ہے اور اس کے جسم میں فاسد مواد جمع ہو جائے، خراب خون اس کے جسم میں جمع ہو گیا، تو اب ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے، وہ اس کو ایسی دوا دیں گے جس دوا کی وجہ سے اس کے جسم سے فاسد مادہ نکل جائے، خراب خون نکل جائے۔ ظاہر ہے جب فاسد مادہ اس کے جسم سے نکلے گا تو اس کی وجہ سے ظاہری طور پر کچھ کمزوری بھی ہو، تو اسی طرح جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اسے ظاہری طور پر یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا مال کم ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ جسم میں سے جب فاسد مادہ نکلے گا تو اس مریض کی صحت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے جسم سے خراب خون نکل جائے، خراب چیزیں نکل جائیں، جب خراب چیز نکلے گی تو اس کی جگہ پہ صحت مند چیز آئے گی اور وہ صحت مند ہو جائے گا۔ تو اسی طرح صدقات خیرات میں بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مال بڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ سود اگرچہ بہت ہو جائے لیکن اس کا انجام کمی کی طرف جائے گا۔ انجام کے اعتبار سے سود انسان کے مال کو کم کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی کوئی شخص حرام مال کما کر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا، اور جو کچھ اس میں سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ میں لے جانے والا توشہ بنے گا۔ کئی لوگ جو مالدار تھے اور سودی لین دین کرتے تھے، بالآخر وہ ظاہر سودی لین دین میں ظاہری طور پر تو یہ نظر آتا ہے نا میرا مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ تعالیٰ کم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظروں سے یہ چیز ہمیں دکھلائی کہ جو لوگ سودی لین دین کرتے تھے ان کا مال چند ہی دنوں میں ختم ہو گیا اور وہ پوری پوری کے محتاج ہو گئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، جو شخص سود کی حرمت کا قائل نہ ہو، سود کو حلال سمجھے اور کفر کو اختیار کرے، سود کھا کھا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مبغوض ہے، اللہ تعالیٰ ان پر غصہ فرماتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا ہو، گناہگار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقیہ، جو باقی رہ گیا ہے، من الربا، سود میں سے، ان کنتم، اگر تم ہو، مؤمنین، مومن۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا، تو اعلان ہے، بِحَرْبٍ، جنگ کا، من اللہ، اللہ کی جانب سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی جانب سے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَکُمْ، تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، تمہارے مالوں میں سے اصل چیز، یعنی تمہارا اصل سرمایہ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے۔ لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، فراخی تک۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست یا قرض دار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور صدقہ کرنا، خَيْرٌ لَّكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، یوماً، اس دن سے، ترجعون، کہ تم لٹائے جاؤ گے، فیہ، جس دن میں، الی اللہ، اللہ کی جانب۔ وَاتَّقُوا یوماً ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جب تم سب لوٹ کر جاؤ گے اللہ کے پاس۔ ثم توفی، پھر پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، وہم، اور ان پر، لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست یا قرض دار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
تعلمون، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جب تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ، جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کرنے کا جو حقیقی طریقہ ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد لوگوں کی ایک دوسرے کے ذمے جو سود کی بقایا رقمیں تھیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اب وہ رقمیں کسی کے ذمے باقی نہیں، ان کا لینا دینا حرام کر دیا گیا ہے۔ دراصل حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی حرمت کا اعلان کیا، اور اسی طرح یہ آیات جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وہ آیات نازل ہوئی جن میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کا اعلان کیا، اور سارے لوگوں کو یہ احکام معلوم ہوئے، تو ظاہر ہے جو مسلمان تھے تو مسلمانوں نے تو سودی معاملات فوراً ترک کر دیے، جن لوگوں سے لینے تھے ان لوگوں سے مطالبہ نہیں کیا، اور جن لوگوں کو سود کی رقم ادا کرنی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے منع قرار دینے کی وجہ سے انہوں نے ترک کر دیا۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن وہ مسلمانوں سے صلح کر چکے تھے، معاہدہ کر چکے تھے مسلمانوں سے، جیسے مکہ مکرمہ کے علاقے میں ایک بنو مخزوم قبیلہ تھا، یہ مسلمان ہو گیا، اور ایک بنو ثقیف کا قبیلہ تھا، یہ مسلمان تو نہیں ہوا تھا لیکن انہوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی۔ اب بنو ثقیف کی سودی رقم تھی بنو مخزوم کے ذمے، تو جو بنو مخزوم تھے انہوں نے سود کے حرام ہونے کی وجہ سے بنو ثقیف کو سودی رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا، اور کہہ دیا کہ اب جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم اپنی کمائی سے سودی رقم ادا نہیں کریں۔ اب دو قبیلوں کے درمیان یہ جھگڑا تھا، مکہ مکرمہ میں یہ پیش آیا، اور اس وقت مکہ مکرمہ فتح ہو چکا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی مکہ مکرمہ کے امیر اور حاکم تھے، انہوں نے یہ سارا واقعہ لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ اس جھگڑے میں اب کیا فیصلہ کیا جائے، اللہ کی جانب سے کیا حکم۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کی جو بقیہ رقمیں رہ گئی ہیں انہیں چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی جب تم مسلمان ہو گئے تو اب سود کے سابقہ تمام معاملات ختم، لہذا کسی سے پچھلا سود بھی وصول نہیں کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے جیسے مسلمانوں کو
اس کا حکم دیا گیا، ایسے ہی جن قبائل نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا تو وہ قبائل بھی مسلمانوں کے اس حکم کو ماننے کے پابند تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات لکھ کر انہیں بھیج دی، اور انہوں نے انہیں بتلا دیا کہ ان لوگوں کو منع کر دو کہ اب جو ہے نا سود کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی، سود کا لینا دینا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ حکم کسی خاص طبقے کے لیے ہے، دوسرے طبقے کے لیے نہیں ہے، امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے، یا یہ حکم غریبوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے نہیں ہے، یا کسی خاص یا قوم یا قبیلے کے ساتھ مخصوص ہے، ایسا نہیں، بلکہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے حق میں یہی حکم جاری کیا۔ یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو اس خطبے کا جو بنیادی جو پہلو ہیں یا جو بنیادی قرار دادیں ہیں خطبہ حجۃ الوداع کی، ان میں سے ایک قرارداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی پیش کی، یا ایک حکم یہ بھی پیش کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جو بھی سودی معاملات کیے گئے تو سب کا جو سود ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ اب ہر شخص کو اس کی اصل رقم ملے گی جو اس نے ادا کی تھی، سود کی زائد رقم نہیں ملے گی۔ اور پھر فرمایا تم اصل رقم سے زائد رقم کسی سے وصول کر کے کسی پر ظلم نہیں کر سکو، اور اسی طرح کوئی شخص جو اصل مال ہے، رأس المال، جو اصل مال ہے اس میں کمی کر کے تم پر ظلم نہیں کر سکتے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو بہت بڑا حکم دیا وہ یہ تھا، فرمایا سب سے پہلے جو سود چھوڑا جاتا ہے وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا تھے، اور انہوں نے غیر مسلموں سے سود کی بہت بھاری رقمیں وصول کرنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے بھرے مجمع میں کہہ دیا کہ سب سے پہلے میرے چاچا حضرت عباس کا جو سود ہے وہ ختم کیا جاتا ہے۔ اب حضرت عباس کسی سے سودی رقم نہیں لے سکیں گے، صرف اپنی اصل رقم لے سکیں گے۔ تو یہ دین کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اپنے گھرانے سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل شروع کروایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ یہ جو آیت ہے اس سے آگے والے جو جملے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے لیے سزا کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے تھے، کزن تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے آگے آنے والی، اس کی روح سے جو مسلمان حکمران ہیں ان کا فرض ہے کہ سودی کاروبار کو ختم کرنے کا انتظام کریں، اپنی حکومت میں ایسا نظام لائیں جس میں سود کا کسی قسم کا کوئی عنصر شامل نہ ہو، اور اگر کوئی شخص سودی لین دین سے باز نہ آئے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ اسلامی حکومت کا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ یعنی اللہ کا حکم جب نازل ہو گیا کہ سودی لین دین ممنوع ہے، حرام ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم سودی لین دین سے باز نہ آؤ، سودی لین دین کرتے رہو
تو پھر اللہ کی طرف سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمان حکمران کا یہ فرض ہے کہ سود خور سے توبہ کرائے، کہ آئندہ کے لیے سودی کام سے مکمل طور پر وہ دستبردار ہو جائے۔ اگر سود خور توبہ کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ توبہ سے انکار کرتا ہے تو جو مسلمان حکمران ہیں اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ایسے شخص کو سزا دے جو سود سے توبہ نہیں کرتا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، یعنی مسلمان حکمران سودی لین دین نہ چھوڑنے کی وجہ سے کسے سزائے موت بھی دے سکتا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنی چاہیے، سودی لین دین کرنے والے افراد دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جو سودی لین دین کو جائز سمجھتا ہے، اس کو منع ہی نہیں سمجھتا، حرام ہی نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے جی سودی لین دین میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام نے اس کو منع قرار نہیں دیا۔ تو اس شخص نے اسلام کے ایک یقینی حکم کا انکار کیا، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ یہ شخص قرآن پاک کی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ تو جو شخص اسلام کے کسی قطعی حکم کا انکار کرے یا قرآن پاک کی کسی آیت کا انکار کرے وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دینی فرائض کا انکار کرنے والے لوگ تھے ان کے خلاف جہاد کیا ہے اور انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروایا ہے۔ تو یہ ان کا جو عمل ہے کہ آئندہ کے لیے تمام حکمرانوں کے لیے مثال ہے کہ جو شخص بھی معاشرے میں دین کی قطعی چیزوں کا انکار کرے گا اس کو سزا دینا مسلمان حاکم کے ذمہ لازم۔ سودی لین دین کرنے والا ایک دوسرا شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو سودی لین دین کو حرام تو سمجھتا ہے لیکن گناہ بھی سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سودی لین دین کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سودی یہ نہیں کہتا کہ سود لینا دینا حلال ہے، وہ کہتا ہے حرام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سودی لین دین کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی جو مسلمان حاکم ہے، مسلمانوں کا حکمران ہے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ ایسے شخص کو بھی سزا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو زکوٰۃ تو دیتے تھے لیکن وہ کہتے تھے ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ زکوٰۃ کی رقم ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے خرچ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف بھی جہاد کیا اور ایسے لوگوں کو باغی شمار کیا۔ تو بہرحال جو سودی لین دین کرنے والا آدمی ہے یا سود کی حرمت کا انکار کرنے والا آدمی ہے، جو اسلامی حکومت ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کی پابند ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم لوگ توبہ کر لو، سودی لین دین سے باز آ جاؤ، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم، تمہارا اصل سرمایہ ہے، یعنی جو تم نے اصل پیسے لگائے ہیں نا وہ تمہارا حق ہے۔ مثال کے طور پہ تم نے کسی کو 1000 روپے دیے اور اس سے طے کیا تم نے مجھے 1200 دینے ہیں، تو اب یہ جو دینے والا ہے اس کو صرف اور صرف 1000 روپے ملیں گے، جو 200 نفع کا یہ لینا چاہتا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی حکم دیا کہ خود بھی لوگوں پر ظلم نہ کرو، جب تم ظلم نہیں کرو گے تو تم پر بھی کوئی ظلم نہیں کر سکے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک حکم بیان فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ سود کا معاملہ ہوتا کیسے ہے؟ سود کا معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے، اس نے آپ سے پیسے مانگے تو آپ نے اس کو بطور قرض پیسے دی، یہ قرض کے طور پر پیسے دینا جائز ہے، کار ثواب ہے۔ اب آپ اس سے کہتے ہیں، جو قرض دینے والا ہے یہ اس سے کہتا ہے جناب یہ میں آپ کو قرض تو دے رہا ہوں لیکن اس کے بدلے مجھے آپ نے کوئی نفع دینا ہے۔ یہ جو
قرض دینے والا اسے کوئی نفع لے گا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم کسی کو پیسے دو بطور قرض کے اور وہ تنگ دست ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہو، پیسے ادا کرنے کی ہمت نہ ہو، تو تم اس کو مہلت دے دو، تم اس کو مہلت دے دو۔ ہاں، اگر آپ کا کسی نے قرض دینا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پاس پیسے بھی موجود ہیں، اس کے باوجود یہ پیسے نہیں دے رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو ایسا شخص عدالت جا سکتا ہے اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے، شرعاً جائز، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی واقعتاً مجبور ہے تو شریعت کہتی ہے ایسے شخص کو مہلت دینی چاہیے، اور بلکہ کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جب تم دیکھو کہ قرض لینے والا ضرورت مند ہے اور وہ پیسے تمہیں نہیں دے سک رہا، جب وہ قرضہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو ایسے شخص کو قرضہ معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد موجود ہے کہ جس نے تنگ دست مقروض کو مہلت دی یا اسے بالکل ہی معاف کر دیا، تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی جس نے قرض مقروض کو قرض معاف کیا یا اسے مہلت دی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح پہلی امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے دیکھو بھئی اس کی کوئی نیکی ہو تو، وہ شخص کہے گا یا اللہ میرے پاس کوئی نیکی تو نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں مالدار تھا، تجارت کرتا تھا، میرے نوکر تھے، لوگ مجھ سے پیسے وغیرہ لیتے تھے، تو جو لوگ مجھ سے قرضہ لیتے تھے میں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا ہوا تھا کہ جو تنگ دست ہو اس کو مہلت دے دیا کرو، اس سے پیسے نہ مانگا کرو، اس پر سختی نہ کیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ یہ سنیں گے تو فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس نے تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، درگزر کیا، تو میں زیادہ مستحق ہوں اس چیز کا کہ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کروں، اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کو معاف فرما دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو سودی معاملات ہیں ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک آرڈر جاری کرنا ہوتا ہے اور اس حکم پر عمل ہو جاتا ہے، ساری سرکاری مشینری لوگوں سے عمل کروانا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے پہلے تو آپ غیر مسلم تھے، آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد جو دارالعلوم دیوبند مدرسہ ہے وہاں پہ آپ نے دینی تعلیم علماء کی زیر نگرانی حاصل کی، اور پھر شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی اور ان کے حکم سے آپ بیرون ملک تشریف لے گئے، افغانستان، ترکی، روس اور نہ جانے کون کون سے ملک آپ گئے، وہاں پہ ان کے ساتھ مختلف معاہدے کیے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ان لوگوں کے ممالک کا جو نظام تھا اس کا مطالعہ کیا۔ تو یہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حکومت سودی نظام کی سرپرستی کرتی ہے وہ حکومت مٹا دینے کے قابل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حکومتی سرپرستی کی وجہ سے لوگوں کو کبھی سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ جو حکومت سودی نظام کی سرپرستی کرتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ سکون نصیب کیسے ہوگا؟ ایک آدمی نے ایک شخص سے 1,00,000 روپے قرض لیے اور اس نے اسے کہا جناب اس پر آپ نے مجھے 50,000 نفع دینا ہے۔ جو آدمی 1,00,000 روپے قرض کے ادا نہیں کر سکتا وہ 50,000 روپے نفع کے کیسے ادا کرے گا؟ جیسے جیسے لیٹ ہوتا جائے گا یہ قرض تھا اس پر سودی رقم
میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اس کی آپ آسان سی مثال ہمارا جو پیارا ملک پاکستان ہے اس کو لے لیں کہ ہمارے ملک والے ہر سال نہ جانے اربوں کتنے ارب روپے بطور قرض کے ادا کرتے ہیں آئی ایم ایف، وہ قرض کا سود ادا کر رہے ہیں۔ سالوں سے یہ نظام چل رہا ہے لیکن آئی ایم ایف کا قرضہ ختم نہیں ہو رہا۔ وہ قرضہ کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ وہ سارا سودی لین دین ہے، جب ان کا سود ختم ہوگا تو اس کے بعد اصل رقم کی ادائیگی آئے گی۔ تو اس وجہ سے نہ جانے کتنے سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آگے کب تک چلے گا، صرف اس وجہ سے کہ سارے معاہدات سودی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سودی معاملات سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور تم ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا میں تو تم گڑبڑ کر سکتے ہو لیکن آخرت میں تم گڑبڑ نہیں کر سکتے، اس لیے آخرت کو نہ بھولو۔ ہر وقت اللہ کے سامنے حاضری کو مد نظر رکھو۔ کوئی بھی کام کر رہے ہو تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو حاضری دینی ہے، تو اس وقت میں کیا کروں گا۔ اور جب انسان اللہ کے سامنے حاضری کو مد نظر رکھتا ہے تو پھر اس کو توفیق بھی ہو جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، توبہ کرے۔ کیوں؟ اس کو اللہ کا خوف جو ہے نا وہ لاحق ہو۔ یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے نا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 281، یہ آیت قرآن پاک میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں۔ بعض روایات کے مطابق اس آیت کے نزول کے 23 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق اس آیت کے نزول کے صرف 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ البتہ اس آیت کے نزول سے 3 ماہ پہلے اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کی مہر لگا دی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، لیکن الیوم اکملت والی جو آیت ہے یہ سورہ مائدہ 6 پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، یہ آخری آیت نہیں ہے بلکہ آخری آیت سورہ بقرہ کی 281 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ آیت ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں آخرت کا جو خوف ہے اسے اپنے سامنے رکھنا ہے، ہر وقت آخرت کو اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ دنیا میں تو تم گڑبڑ کر سکتے ہو لیکن آخرت میں ہر کسی کو اس کا پورا پورا جو ہے نا بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جا سکے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔